میری یہ دلی تمنا ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں سبحان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہمیں وہ تمام چیزیں کیوں نہیں کرنی چاہیے جس کا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور آقا دو جہان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو کہ انسانیت کی رہنما ہے، وہ تعلیمات بتاتی ہیں کہ اے انسان تو ذرا پہچان تو صحیح کہ تو اپنی ذات میں کیا ہے، بے شک کیا تجھ میں ایسی سخت ہے کہ تو اپنی مرضی سے بھی آنکھ جھپک سکے، ہائے 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 کیا تجھ میں ایسی طاقت ہے کہ تو اپنی مرضی سے بھی بول سکے، اللہ تو کس چیز پہ اتراتا پھر رہا ہے؟ یہ جو سب کچھ تجھے عطا فرمایا یہ وہی تو قادر مطلق ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ تمہیں آنکھیں نہ دے کے اندھا بھی کر سکتا تھا، اندھا بھی کر سکتا تھا، لیکن دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کمال نہیں ہے کہ جن کی آنکھیں نہیں ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنے دل کا زنگ اتار لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کی مہکار سے اپنی سانس کو معطر کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا انہیں قوت عطا فرماتا ہے؟ وہ پھر اپنے دل کی آنکھوں سے ہی سب کچھ یہ تصوف ہے، یہ انسان کے لیے سوچنے کا ایک وہ مقام ہے کہ انسان اپنی حیثیت کو پہچانے۔ اگر وہ اپنی حیثیت کو پہچان گیا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی پہچان گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جس طرح ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس سے انسان کو اپنی حیثیت کا پتہ نہیں چل سکتا۔ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں اگر تو چاہے تو میں صراط مستقیم پہ چلتا اور چل کے اس سے انعام و اکرام حاصل کرتا ہوں۔ اگر میں تیری نافرمانیاں کروں گا، اگر میں اس پہ عمل نہیں کروں گا تو چونکہ تخلیق کرنے والا ہے تو ہم سے بدلہ نہیں لینے والا، تو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے، تو اپنے وعدے کا پکا ہے، تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا، تو سچا ہے، تو حق ہے، تیری ذات حق ہے، تیرا قرآن پاک حق ہے، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی حق ہے۔
اللہ اب دیکھ لیں کہ جو صوفی کا مقام جو ہمیں اپنے طرز عمل سے ہم میں اپنے وہ اوصاف پیدا کرتا ہے. ایک صوفی سچا ہے تو یقیناً جو اس کی صحبت میں بیٹھتے ہوں گے تو وہ بھی سچے بن جائیں گے. واہ واہ. اور وہ سچے اس لیے بن جائیں گے کہ صوفی جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پا لیا ہے. اللہ واہ واہ. اس کا اٹھنا بیٹھنا بولنا دیکھنا سب کچھ عبادت میں ہے. سبحان. اب جو اس وقت دور گزر رہا ہے یہ تنقید نہیں ہے، یہ ایک حقیقت بات ہے جو ہمیں کرنی چاہیے. بے شک. اس سے اگر ہم کنارہ کشی اختیار کریں گے تو ہم مجرم ہوں گے. صوفی کا کام یہ نہیں کہ وہ کسی بندے کا محتاج ہو. اللہ. یہ صوفی کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی بندے کا محتاج ہو. سبحان اللہ. واہ. اگر وہ بندے کا محتاج ہو گیا تو پھر وہ صوفی کہاں سے آیا؟ ہائے ہائے. صوفی کہاں سے بن گیا؟ اس نے تو پھر اپنا جو لبادہ وہ صوفی عزت کا اڑا ہوا ہے، اندر سے تو وہ شیطان بن گیا، ہائے ہائے ہائے. محروفیہ بن گیا. آپ سب ماشاءاللہ آپ تشریف لائے، مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا ماہانہ محفل ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں، یہ ہر جمعہ المبارک کی یہ صبح صادق اس محفل کا اہتمام ہوتا ہے. جی میں تو کیوں اتنا اجتماع ہوتا ہے؟ ہم نے یقیناً ہم سوچتے ہوں گے کہ یہ اس کے کرم سے ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ کوئی ایسا رویہ روا نہیں رکھا جاتا جس کا مطلب صرف انسان کی اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنے سے یا اپنی عزت بڑھانے سے ہو یا اپنی خوشامد سے ہو. ان چکروں میں جب خانقاہوں کے شہنشاہ جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلاتے ہیں، خانقاہ کا شہنشاہ نہیں ہوتا، خانقاہ وہ تو خالق ہوتا ہے. اس کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو میرے پاس چل کے آیا ہے مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تو ایسا مجھ پہ کرم کیا ہے. اگر اس کے الفاظ یہ اس کے دل میں سے یہ خیال آ جائے کہ یار بھی میری تو بڑی عزت بن گئی ہے، میری تو بڑی عزت بن گئی، ان تو لوگ آنے ہی شروع ہو گئے تھے، تو اتنے گل ہو گئی. پھر یہ محفل میں یہ رنگ نہیں ہوگا. پھر یہ جو نوجوان بچے پچھلی وقت مجھے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ماشاءاللہ مجھے دیکھ کے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ سفید والوں کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ جوان بھی آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اگر اس درود محل کو بھی
ہم اپنی ذاتی جاگیر بنا لیں تو پھر کیا ہوگا کہ ہم راستے سے بھٹک گئے. منزل پانے کے لیے مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن اگر انسان نے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ استقامت ہو تو پھر وہ منزل آسان ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. بے شک. پھر وہ کہتا ہے، پھر وہ کیا کہتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. میں نے تو ارادہ کر لیا ہے، میں نے تو دل میں ارادہ کیا ہے، لیکن میرے دل میں یہ نہیں کہ میں نے یہ جانا ہے، وہاں پہ پہنچنا ہے. میں نے تو ارادہ کیا کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھے اس مقام تک پہنچا دے گا. سبحان اللہ. بے شک. وہ جو میں کا معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو صوفی ہوگا نا، وہ کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، وہ یہ کہے گا کہ یہ سب اس کے کرم سے ہوا ہے. کیا بات. بے شک. انسان کے دل میں آ گئی تو پھر انسان نہیں رہا، وہ شیطان کا چیلا بن گیا. تو یہ ہم نے الحمدللہ یہ تمام جو معاملے ہیں ان کو ہم نے اس انداز میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبھانا ہے کہ ہم نے خود احتسابی کا عمل چکا ہے. خود احتسابی کا عمل، یہ نہیں کہ انسان ہر وقت ہی اس کے دل کی کیفیت ایک رہتی ہے. دنیا ہے نا، دنیا داری میں رہتے ہوئے کبھی انسان کچھ ایسے حالات کی وجہ سے تنگ آ جاتا ہے اور اس کی زبان سے کچھ ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جو کہ کفریہ کلمات ہوتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ادا، جن کا مطلب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرنا بلکہ اس کی ذات کو چیلنج کرنا ہوتا ہے. پھر جب اس کی ذات کو چیلنج کس نے کیا تھا؟ وہ شیطان نے کیا تھا. بے شک. میں تو کہتا ہوں کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ جس طرح نوازتا ہے تو پھر اس کا جو اندر کا صوفی ہے نا، اس کے اندر کا جو صوفی ہے نا، وہ پھر اس کی آنکھوں کو نم کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے اے اللہ نہیں میں اس قابل تھا، بس ایک ہی تیری توفیق سے ہوا کہ میں نے تجھے اپنا رب مان لیا ہے. تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، تو ہی ہمیں رزق عطا فرمانے والا ہے. بے شک. تو جب انسان اپنے راستے سے بھٹکتا ہے تو پھر وہ سہارے، یہ دنیاوی سہارے تلاش کرنے شروع کر دیتا ہے. دنیاوی سہارے جب تلاش کرتا ہے نا تو پھر اس کو دیکھ لے کہ اس کا ایمان کہاں ہے، اس کا ایمان کہاں ہے. میرے پاس بہت ساری ایسی خوبصورت مثالیں ہیں میرے دوستوں کی ہیں جنہوں نے اپنا احتساب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کروائی، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، جنہوں نے دین کی روح کو سمجھنا شروع کیا. ابھی تو ایک سیڑھی بھی نہیں چڑھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کتنا کر دیا. یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، لیاقت صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں. ایک وقت وہ تھا، یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو حقیقت ہے. ایک وقت وہ تھا کہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یہ اپنا کاروبار کرتے تھے، چلتا ہی نہیں تھا، پریشان رہتے تھے.
جب انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ جو سود والے معاملے ہیں نا، یہ تو اللہ تعالیٰ سے کھلی جاتی کہ میں نے یہ نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی، وہ تمام مسائل سے اس طرح نکلے، کیا بات، اس طرح نکلے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دیا، اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کی، اور حسب توفیق ان کو آج بھی جو ان کی خدمت کر رہے ہیں اور اس وقت بھی یہی بات ہے، کبھی کوئی تنگی تو نہیں آئی، کبھی کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلانا پڑا، اللہ، ضرورت پڑی تو اس سے مانگا ہے، واہ واہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگا ہے اور اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ بے شک، مظہر صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ہے تقوی، یہ ہے ایمان کی دولت کہ جس کمپنی میں کام کرتے تھے 45,000 روپے تنخواہ لیا کرتے تھے، لیکن وہاں پہ یہ کرپشن کا دور، انہوں نے کہا کہ یہ کام غلط کرتا ہے، مظہر صاحب نے کہا کہ میں یہ کام کر کے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، یہ سامنے بیٹھے ہیں، میں اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، میں تو وہی کروں گا جو میرے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ چھوڑ دی نوکری، مقروض ہو گئے، لیکن کبھی میں نے ان کے چہرے پہ نا امیدی نہیں دیکھی، کوئی نہ کوئی اللہ والا مدد کر دیتا ہوگا، بے شک، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ وہ وسائل کرے، مدد اس طرح کہ یہ نہیں کہ راہ وہ یہ نہیں کہ یہ وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ وسیلہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کا بھرم رکھنے والا ہے۔ ایک مرتبہ اسے فقار نے تو دیکھے، یہ دل کے صوفی عزم کو باہر لے آئے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے مالا مال فرمایا، یہی انسان ہے نا جب وہ کسی کی محبت میں پاگل ہو جاتا ہے، وہ فرحاد تھا شیری کی محبت میں تڑپا اور پہاڑوں کے پہاڑ پھوڑ ڈالے، اور یہی وہ محبت تھی کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 سے 50 نے بغیر پانی کی بوند کے اتارا، جیسا کہ ڈاکٹر نے فرمایا کہ پاس حکومت سی، فوجوں کے لشکر تھے، اور وہ لشکر جو پوری دنیا کو جنہوں نے فتح کیا ہوا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں اگر میں نے ایسا کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق قتل ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ صوفی ازم، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک آدمی کا قتل کوئی انسانیت کا قتل، یہاں الفاظی طور پہ تو بہت کہتے ہیں، لیکن اس پہ عمل تو یہ کہ اپنے جو طرز عمل ہے اس میں اتنا نکھار پیدا کرنا، اتنا نکھار پیدا کرنا کہ تو جب کبھی کوئی دوسرا آدمی ملے تو وہ بھی اس نکھار کو دیکھ کے اپنے آپ کو نکھار دے۔
ہائے ہائے اپنے آپ کو دکھا. تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت ساری معاشرتی برائیاں ہم میں آ چکی ہیں. انسان بڑی بڑی پڑھی لکھی فیملی جو ہے وہ بے راہ روی کا اس لیے شکار ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا فرمایا اس کا وہ انہوں نے دل سے اعتراف ہی نہیں کیا. پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جی یہ کسی نے جادو کر دیا, یہ کسی نے ٹونا کر دیا, کوئی حسد کر کے ہم پہ یہ کر رہا ہے. کیا اس وقت انہوں نے اس اللہ تعالیٰ کی بلند و مرتبہ کتاب کا سہارا لیا جو کہ سب سے بڑی رہنما ہے, جس کا ایک لفظ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتا ہے. جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جاتا ہو اس گھر میں شیطان کا کیا کام؟ شیطان آئے گا لیکن بڑا پچھتا کے جائے گا, بھائی نہیں ایتھے میری داد کوئی نہیں جے گل نہیں, چل تو دے وال چل جتنے تو گوار کر سکے. اپنے آپ کو سب اتنا مضبوط کر لینا چاہیے, اتنا مضبوط کر لینا چاہیے کہ نہیں اس کو بغیر ساڈا کام چل رہا, وہ دے بنا ساڈا کام نہیں ہو چل رہا. تے جدو اسی وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینا وسیلہ منگنا تے پھر مولا نے کہنا کہ تو بندہ خود بھی آ جاتا, خود بھی آ جاتا. میں نے ایک باری پکار لینا, میں تو 10 باری پکار لینا, لیکن ہم تے تو اس وسیلے نال آ گیا واہ 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 جہاں میں پرتے رکھنا ہی رکھنا, سبحان اللہ, جہاں میں پرم رکھنا ہی رکھنا. لیکن وسیلہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہی کام آئے گا نا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت کو پہچانے گا, بے شک, جہاں انہوں نے احکام تے عمل کرے گا. بے شک, اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طرز عمل وہی ہے جو قرآن ہے, بے شک, جو حدیث ہے. ہٹ کے تو دیکھو, اس راستے سے ہٹ کے تو دیکھو, پریشانی ہی پریشانی, واہ, اس راستے کو پا کے دیکھو تو آسانی ہی آسانی. بے شک, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میں کہ اپنے تمام یہ جو شہزادے ہیں میرے سب شہزادے بزرگ سرتاج ہیں, یہ بچے میری شہزادے ہیں, یہ جوان راول دستہ ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ ملے. بے شک, تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو مقصد زندگی بنا لیں. آمین آمین. اخلاق صاحب آپ نے 2-3 نوجوان لے کے آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر پکے ان میں استقامت عطا فرمایا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اسی طرح ہم یہ گلیوں میں جو جوان گھومتے پھرتے ہیں, کوئی سگریٹ پیتا ہے, کسی دکان پہ بیٹھتا ہے, کیا ان کے ساتھ ہم ایسا رویہ اختیار نہ کریں کہ وہ ہماری بات کو سن لیں, واہ واہ, وہ ہماری بات کو سن لیں. تو ایک دن تو وہ جب بات کو سن لے گا نا, ایک دن تو وہ کہے گا یار بندہ گلاں بڑیاں سچیں گے, ایک بار یہ نال کر کے تے دیکھ لیں. واہ واہ واہ, ایک بار یہ جو کہتا یہ گل بن کے تے دیکھ لئیے. بے شک, آئے آئے تے پھر خدا یہی وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ مجھے علم نافع عطا فرما.
ہوتا ہے اللہ بے شک وہ علم جو نفع دینے بے والا. شک بے شک تو یہ جب علم ہم نفع دینے والا حاصل کرتے ہیں تو اس سے دوسرے فیض یاب ہوتے ہیں. بے شک. تو اس کا نتیجہ ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ ہی بن جاتا ہے. سبحان اللہ بے شک بے شک کبھی درود محل میں آ کے اپنے آپ کو چھوٹا مت تسلیم کرنا کہ میں آپ پیچھے بیٹھا ہوں یا نہیں. جتنی جگہ ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ بزرگوں کو ہمارے اپنے پاس اپنے بیٹھے میں بٹھاؤں. کچھ بزرگوں کو کہنے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہاں بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے, ان کی اگر تسلی وہاں پہ ہوگی تو میں اس میں بھی خوش ہوں. تو ہم نے یہ ہمارے نوجوان راول دستا ہے. دیکھیں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی تو دوست ہے نا, جسے جگری یار کہتے ہیں, جسے جگری یار کہتے ہیں. کیا بات کہ میں انہوں ایک گل کہوں گا نا تو انہیں کبھی ٹال نہیں کوئی نہیں. تو پھر میں انہوں وہ گل کیوں نہ کہوں جس نال میرا رب راضی ہو جائے کہ میرے محبوب آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے. تو کوشش کریں کہ اپنے دوستوں کو, یہ بچے دیکھتے صبح آتے ہیں وہ بھی تو مائیں ہیں بے شک بے شک جو اپنے بچوں کو ذہنی طور پہ تیار کر کے نماز بھی پڑھاتی ہیں اور درود پاک پڑھنے کے لیے سب سے پہلے بچے آتے ہیں. بے شک بے شک ہم سے تو وہ بازی لے جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو ان کی محبتوں کو, ان کی ماں کو سلام نہیں ہمیں کرنا چاہیے. ان کی عظمتوں کو, وہ کتنی عظیم ماں ہے جس نے اپنے باپ اپنے بیٹے کو اس راستے پہ لگایا ہے. بے شک. تو یہ ڈاکٹر صاحب کا ایک مشورہ تھا اللہ کے فضل و کرم سے کہ جو اپنے دوست ہیں اپنے دوستوں کو ضرور دعوت دیں. اور انشاءاللہ میرے دل میں پروگرام تو بہت ہے بعض اوقات, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں استقامت نہیں ہوتی, اس میں استقامت نہیں ہوتی. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور ہم انشاءاللہ یہ جو اتوار کا دن ہے, جیسے کہ پہلے بھی کئی مرتبہ پروگرام پر بنا, دوست احباب آتے رہے پھر آنا بند ہو گئے. مصروفیت بھی ہوتی ہے. دیکھیں اس میں ایک بات بڑی میں واضح طور پہ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اگر اس وقت آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کے فرائض میں شامل ہے, آپ کے فرائض میں شامل ہیں تو پہلے وہ کریں. محفل میں بھی اگر آپ آ رہے ہیں تو یہ نفلی عبادت ہے, لیکن اس کا جو نفلی عبادت کا اجر کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے. فرض کو چھوڑ کے کہ ایک باپ بیمار ہے, اس کو صبح اٹھا کے ان کو وضو بھی کرانا ہے, انہوں نے جو نماز پڑھنی ہے اس کے لیے تمام انتظامات بھی کرنے ہیں, پھر ان کو ناشتہ بھی دینا ہے. تو ایسے دوست جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں ان کو وہ فرض سب سے پہلے ادا کرنا ہے. محفل میں اگر نہیں آ سکتے کوئی ضرور, یہ کئی محفلوں کا آپ کو اجر وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. اب کئی جگہوں پہ بڑی تاکید کرتے ہیں کہ بھئی تو فلاں دن نہیں آیا, فلاں دن نہیں آیا, تو کیوں نہیں آیا, تو کیوں نہیں آیا. نہیں بھی یہ رویے نہیں ہے, یہ رویے درست نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنے بڑے ہی جو اہم کام ہیں ان کو انجام دینے میں مصروف ہو. جب وہ فارغ ہوا آ گیا تو اس کو ویلکم کریں, محبت سے پیش آئیں, محبت سے پیش آئیں.
ਤਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਗੱਲ ਤੇ ਬਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਗਲੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਨਾ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਸਾਡਾ اخلاق ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ واہ واہ بےشک اللہ تعالیٰ نے یہ دل اتنا وسیع بنایا ہے سبحان کہ کبھی اس دل کو آزما کے تو دیکھو، ہائے ہائے اس دل کو کبھی آزما کے تو دیکھو، واہ واہ اسی دل میں اللہ بھی بستا ہے، اس کی محبت بھی ہے، بےشک اسی دل میں آقا دو جہان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت ہے، بےشک اور اسی دل میں ماں باپ کی بھی محبت ہے، سبحان بےشک اسی دل میں اولاد کی بھی محبت ہے، بےشک اسی دل میں اپنے عزیز و اقربا کی بھی محبت ہے، بےشک بےشک اسی دل میں اپنے دوست احباب جو ہیں ان کی بھی محبت ہے، اور تقسیم کوئی نہیں، تفریق کوئی نہیں ہے، بےشک یہ ہے ایک کسوٹی بےشک انسان کو اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے کہ میں اگر لیاقت صاحب کو دوست کہتا ہوں نا تو پھر لیاقت صاحب کی ہر اچھی عادت کو ہی اس وقت یاد کرنا چاہیے جب کوئی ایسا عمل ہو جائے جس کی وجہ سے تکلیف، تو دل دریاؤں ہوں گے، ہائے ہائے کون سی ندی جانے کون دیا جانے تے یہ دل نو خوبصورت بنا لی اسی سارے مل گئے، تے پھر ساری دنیا بھی خوبصورت ہے، ساڈا اللہ بھی ساڈے تو راضی تے وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی، تے گل مک گئی۔ اج اسی بیٹھے ایتھے سارے اکٹھے ہیں، کل ایک لمحے کا پتہ نہیں، ایک لمحہ بھی سانو اللہ تعالیٰ بہت مہلت دیندا کہ نہیں دیندا، تے وہ جڑی انہیں دتی ہے ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਈਏ ਨਾ، ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਕੀ ਇਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲੋ، ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਸਾਡਾ? ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ، ਉਹਦੇ ਚ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جھوٹ بول کے آدمی گناہ گار ہو گیا، ناقص الایمان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنے سے انسان ایمان والا بنتا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا ہی انسان ایمان والا بنتا ہے نا۔ تو اگر ان کے احکام کی پابندی نہیں کرتے، اس کے برعکس جاتے ہیں، تو پھر کہاں پہ ہم کریں؟ تو یہ میں اپنے خاص تمام دوستوں کو عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جتنے بھی بزرگوں کو بھی میں عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی ہر ایک کا کوئی نہ کوئی تو سجدے ہیں، اور میں اپنے بچے میں شہزادے انواز سارے سجن میرے بیٹھے رہے، سارے سجن بیٹھے رہے، سارے پیار کرنے والے بیٹھے رہے۔ غلام نبی صاحب کتوں بیماری دی حالت چل کے آتے، اور انہوں نے اس علاقے ہر گھر گھر محفل آتی ہیں، وہ کی ہے انہوں نے پتا کہ غلام نبی جڑا نا اینو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت دیتی ہے تے اسی یہ ساتھی نہ بندی، چلو اسی بھی کچھ حاصل کر لیں گے۔ گل ہے قطرہ قطرہ ہی دریا بنتا ہے، صرف اس واسطے اپنے آپ کو کدی بھی ڈپریشن یعنی اپنے آپ کو اتنے آ کے کبھی بھی اس لیول پہ نہیں سوچنا کہ تم بہت چھوٹا ہے، لیکن تو چھوٹا ضرور ہے۔ اگر چھوٹا ہوئے گا نا تو تیرا کردار اچھا ہوئے گا نا تو بڑا ہی بن جانا۔
بڑا ہی بن جانا اور اللہ تعالیٰ نے تین بنانا کس بنا دیتے کہ تیرے اچھے عمل کی بنا دیتے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. مدر صاحب بھائی میں مجبور بھائی میں مجبور ہوں. جنا ڈاکٹر صاحب نے ٹائم لیا میں اس تو زیادہ میں ٹائم لے لیا. ڈاکٹر صاحب نے تو بہت خوبصورت گلاں سنائی نے تمہیں الحمدللہ تصوف کے بارے انہوں نے سانو کیتا. لیکن میرا کسی ویلے زیادہ ہی دل کرتا وہ اس کر کے کرتا میں جب دیکھنا کہ میرے یار آئے بیٹھے نے میرے بیٹے آئے بیٹھے نے میرے شہزادے آئے بیٹھے نے تو میں کیوں نہ اپنے دلجیت گلاں کھول کے انہاں دے نال کراں. سبحان اللہ. اللہ یہ تم سب کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں.